بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیلسن منڈیلا ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس کے بارے میں ہم بات جیسے ہی ان کا نام آتا ہے تو ایک دم ہمیں خیال آتا ہے دا لیڈر۔ وہ ایک بہترین لیڈر تھے اور 27 ایئر انہوں نے قید گزاری۔ وہ رنگ و نسل کے فرق کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کی سٹرگل، اپنی پوری جوانی جیل میں گزار دی، لیکن جیل میں بھی انہوں نے سٹرگل نہیں چھوڑی۔ ایک ان کی بات یہ بہت اچھی تھی کہ ان کے اندر صبر تھا۔ وہ صبر کا ساتھ ہمیشہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ صبر ہم سب کے اندر ہونا چاہیے، صبر کے بغیر ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا ریڈنگ، وہ جب جیل سے باہر آئے تھے تو انہوں نے خود ایکسپٹ کیا تھا اور انہوں نے خود لکھا کہ بھائی میں جیل کے اندر رہ کر بھی میں نے بہت سی کتابیں ریڈنگ کی اور بڑے بڑے جو پہلے کے لیڈر گزرے تھے ان کے بارے میں میں نے پڑھا۔ تو ان کے مشہور قول ہیں، مشہور باتیں ہیں جو کہ آج کل کے پولیٹیشین اگر وہ چیزیں یاد رکھیں یا ان پر عمل کریں تو بہت آگے نکل سکتے ہیں۔ جن میں ایک مشہور قول ان کا یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے جیلسی فیل کریں یا کسی سے ناراض ہوں اور یہ سوچیں کہ یہ نقصان اس کو ہو رہا ہوگا تو یہ غلط ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے زہر کا پیالہ ہم خود پئیں اور سوچیں کہ اثر کسی دوسرے کو ہوگا۔ اور دوسرا ان کا قول یہ ہے کہ جب بیوقوف بہت زیادہ باتیں کرنا شروع ہو جائیں، جب عقل مند خاموش ہو جاتے ہیں تب بیوقوف بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب عقل مند بالکل چپ ہو جائیں گے کہ بھائی میں بولوں گا تو لڑائی ہو جائے گی جیسے کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بیوقوف تو پھر بڑھیں گے۔ ایک ان کا قول یہ تھا کہ میری کامیابیوں کو نہیں دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ میں کتنی بار گر کے اس مقام تک پہنچا ہوں۔ نیلسن منڈیلا ایک مزدور طبقے کا مزدور ٹائپ آدمی جو کالے اور گورے کے تفرقے بازی سے تنگ آ کر تحریک شروع کری تھی، انگریزوں نے ان پر مسلط کیا تھا۔ افریقہ کا نیلسن منڈیلا 1918 میں پیدا ہوئے تھے۔ تو افریقہ میں جو بھی بڑی پوسٹیں تھیں اور بڑی کمپنیوں میں بڑی پوسٹیں تھیں ان پہ گورے تھے، اور جو چھوٹے صفائی والے چھوٹے لیول کی نوکریاں وہ کالوں کو ملتی تھی۔ وہ ان کے اس چیز کے خلاف وہ نکلے تھے جس کی وجہ سے ان کو 27 سال قید ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے پھر نیشنل کانگریس پارٹی کو جوائن کیا اور جب وہ جیل سے باہر آئے تو اسی افریقہ ملک کے پریزیڈنٹ بنے۔ یہ ان کا بڑا کردار تھا کہ اور بڑا اچھا انہوں نے ایک، اگر آج کل کے پولیٹیشین ان سے سیکھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک وہ کہتے تھے کہ ہمت کسے کہتے ہیں؟ ہمت، انہوں نے کہا کہ ہمت اسے کہتے ہیں، اسے نہیں کہتے کہ بھائی مجھے ڈر لگتا ہی نہیں ہے ہمت، بلکہ اسے کہتے ہیں کہ ڈر لگے لیکن اس کو کنٹرول میں کرنا ہے، اس کو ہمت کہتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے وہ ابھی مجھے یاد آ کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ نیلسن منڈیلا کسی جگہ جلسہ تھا، مطلب کہ پولیٹیشنوں کے جو جلسے ہوتے ہیں ان کے اندر شرکت کرنے کے لیے اپنے پلین میں جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ 3 بندے اور تھے جن میں ایک ریچرڈز جنہوں نے ان کی آٹو بایوگرافی لکھی وہ بھی شامل تھے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ ایک دم پلین نا بادلوں میں پھنس گیا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کریش ہو جائے گا، تو ہم بہت زیادہ ٹینشن میں آ گئے، لیکن ہم بہت ڈرے ہوئے تھے، لیکن منڈیلا صاحب کو دیکھا تو بالکل شانت، بالکل سکون میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان کے اتنا سکون کا لہجہ، سکون کا عالم دیکھ کے ہم نے بھی اندازہ کر لیا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، بالکل کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائے، آرام سے ہم پہنچ جائیں گے۔ 20 منٹ بعد ہم لینڈ کر کے جب اس جگہ پہنچے تو ہم نے منڈیلا صاحب سے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی اس ٹائم ڈر جاتا یا میں بھی کانپنا شروع کر دیتا تو آپ لوگوں کو تو ویسے ہی ہارٹ اٹیک ہو جانا تھا۔ تو لیڈر اسے کہتے ہیں جو اپنے ڈر کے اوپر قابو پا لے اور ہمت پیدا کرے۔ تو نیلسن منڈیلا کے جتنے بھی اقوال اور جتنی بھی باتیں اگر ہم غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
نیلسن منڈیلا نے وہ اپنے الفاظ میں بس بیان کیے. جتنے بھی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں حدیثیں ہیں، ان باتوں کو بس نیلسن منڈیلا نے اپنی طرز میں بس کہہ دیا. جیسے حسد کے بارے میں، ہمت کے بارے میں، صبر کے بارے میں، یہ ساری باتیں تو ہماری حدیث پاک میں ہیں. تو اس لیے اسلام ایک مکمل مذہب ہے. ہم مسلمان ہیں تو ہم سب کا جو ہم سب کو جو اصل ہمارا جو لیڈر ہے، دا ون اینڈ اونلی لیڈر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انگریز بھی ان سے تعلیم لے کر بہت آگے نکل گئے ہیں اور ہم وہیں کی وہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو ایک پرسنالٹی ہے آج ہم نے ڈسکس کی، نیلسن منڈیلا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، اس کو میں دنیا میں پھل لازمی دیتا ہوں. نیلسن منڈیلا نے اپنی 27 سال کی جیل کاٹی اور اپنی ساری جوانی اس کام پہ لگا دیا، اور وہ پریزیڈنٹ لیول تک چلے گئے تھے. اس لیے ہمیں بھی ہمت کا دامن اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر صورتحال میں صبر کرنا چاہیے اور ہمت سے کام لینا چاہیے اور ارادہ پختہ رکھنا چاہیے، تاکہ اب نیلسن منڈیلا کی زندگی سے ہم ایک لیسن لے سکتے ہیں.